बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिफ़ा बतूल और आप देख रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान की पुरबरकत सातें गुज़र रही हैं और इसी तरह हर साल ये माह मुबारक हमारी ज़िंदगियों में आता है और गुज़र जाता है। अगर हमें इस माह मुबारक की मार्फत हो जाए कि ये किस फ़जीलत और अहमियत का हामिल है, तो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम ये ख्वाहिश करें कि पूरा साल ये माह मुबारक जारी रहे। नाज़रीन, हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माह मुबारक के रमज़ान को तमाम महीनों पर वही फ़जीलत और अहमियत हासिल है जो मुझे तमाम अम्बिया पर। इस खूबसूरत हदीस के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं अपने मेहमानों के तारुफ़ की तरफ। हमारे साथ हैं डॉक्टर मारिया हाशिम साहिबा, ये आई स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहिबा, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान हैं हाफिज़ मोहम्मद हसन इमरान कादरी साहब, और इनसे हम नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। हसन, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे परवरदिगार आलम के बाबरकत नाम से, और सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक माह मुबारक रमज़ान कुरान फ़हमी के लिए और तिलावत कुरान पाक के लिए बेहतरीन महीना है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ताकि हम बारगाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करें। जी हसन, क्या सुनाएंगे आप? कलाम है याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, माशाअल्लाह, मैं पेश शुरू करता कीजिए हूँ। प्लीज़। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, रोज़े पाक पे सब ज़ब्त नफ़स करते हैं, रोज़े पाक पे सब
ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں کیسی لگی نعت؟ ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ اچھا پڑھا اس نے، اور اس کلام میں تو ظاہر سی بات ہے اپنا ویسے ہی مزہ آتا چاشنی ہے، اپنی ہی اس چاشنی میں ہے، اپنا ہی بالکل مزہ صحیح۔ آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائیں آپ تھوڑا۔ ہم جو ہیں، میں اسپیشلائزیشن آف آئیز جو ہیں وہ کر رہی ہوں، آپٹومیٹرسٹ اس کو کہتے ہیں، اور آنکھوں کے ڈاکٹر اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں۔ جی آنکھوں کے ڈاکٹر۔ اس میں مختلف فیلڈز ہیں، آپتھلمولوجسٹ بھی ہیں، آپٹومیٹرسٹ بھی ہیں، ٹیکنیشینس بھی ہیں، اچھا، تو اب یعنی میں ایک چھوٹی سی آنکھ کے ساتھ کتنے ساری اسپیشلائزیشنز ہو جی، سکتی ہیں، جی۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ کیا کر رہی ہیں اس میں سے؟ میں آپٹومیٹرسٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، ان کا کیا ہوتا ہے، ورکنگ کیا ہوتی ہے، فنکشن کیا ہوتا ہے، یہ کس؟ انڈیپینڈنٹلی یہ بھی ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آئیز کی، اچھا، میڈیکیشنز کرتے ہیں، سرجری جو ہے ہمیں مائنر سی سرجری جو ہے ہمیں الاؤ کی جاتی ہے، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میجر سرجری نہیں کر سکتے، جی رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہمارا پروگرام ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے، تو ہم آپ سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو دین شناسی کا بھی شوق رکھتی ہیں، جی۔ تو ماہ مبارک رمضان کو ماہ سفر اللہ یعنی خدا کی طرف سفر کرنے کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ سفر اللہ یعنی کہ تارک اللہ ہے، اللہ کی طرف سفر ہے، ماشاء گناہوں سے بچنے کی جو ہے یہ ایک مہینہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور برائیوں سے دور رہنا، اللہ کی طرف قرب حاصل کرنا، یعنی اللہ کی طرف سفر کرنے کو سفر اللہ کہتے ہیں۔ بہت خوب جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں، جبکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کا، لیکن شوق رکھتی ہیں اسلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے کوزے میں دریا کو سمو دیا ہے کہ سفر اللہ مطلب تارک اللہ، اپنے آپ کو اپنی دنیا سے میں رہتے ہوئے ترک کر کے خدا کی طرف سفر کرنا، اور بہترین فرصت ہے ناظرین یہ ماہ مبارک رمضان سفر اللہ کے لیے بہترین فرصت ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے ہمارے اور اپنے درمیان سے تمام رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ ہم پورا سال جن رکاوٹوں کی وجہ سے مشکل میں پھنسے رہتے تھے کہ اس سفر کو بڑی محنت سے اور بڑی زحمت سے کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر بھی شاید کولو کے بیل کی طرح ادھر ہی گھومتے ہیں، لیکن اس ماہ میں پروردگار عالم نے یہ لطف کیا کہ ہمارے اور اپنے درمیان سے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا اور کہا کہ میرا بندہ، جو بھی میرا بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے رستے سے تمام رکاوٹیں جو باقی 11 مہینوں میں اس نے خود ہٹانی تھی، اس ماہ میں خود ہٹا دوں گا، اب تو میرا بندہ مجھ تک آ سکتا ہے۔ یہ سفر بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ صبح و شام 11 مہینے جو ہمارے ارد گرد شیاطین جمع رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چکر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے پروردگار کی جانب اس سفر کو آسانی سے طے کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے ایک آپ کے پروفیشن کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آنکھوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ جی، اس کے جو ہیں مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ٹریٹمنٹ میں آتا ہے، آپ ملٹی وائٹمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ نہیں ہے، آپ ملٹی وائٹمن سے بھی اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ گلاسز اس کو جو ہے ریکمنڈ کرتے ہیں، یا تو پھر اگر گلاسز سے بھی نہیں ہو رہا، کچھ ریکور نہیں ہو رہا، پھر ہم ان کو جو ہے سرجری کے لیے آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، سرجری میجر کے مائنر اس ہوتی کی ہے؟ سرجری میجر ہی ہوتی ہے، اینستھیزک جو ہے وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہیں، کیونکہ اینستھیزیا دیا جاتا ہے پورا بے ہوش کر کے، پھر اس کی سرجری کی جاتی ہے، تو یہ میجر ہی ہوتی ہے۔
تو کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ 99% ٹھیک ہو جاتے ہیں، ریکوری ہو جاتی ہے. ایک بچہ یا ایک بندہ جو ہے وہ نارمل لائف کے لیے ریڈی ہو سکتا ہے. ریڈی ہو سکتا ہے. اور اس میں میل فیمیل کے لیے کوئی نہیں، اس طرح سے کوئی ایشو نہیں، کریٹیکل ایشو نہیں ہے. اینستھیزیا کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی سسٹمک ڈیزیز ہے کسی کو، جیسے کہ کوئی دوسری بیماری ہے، شوگر ہے یا کچھ اس طرح سے، ان کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینستھیزک مطلب اینستھیزیا دے رہے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے، اس لیے پھر ہم اس کے لیے پہلے سے اسسمنٹ کرتے ہیں اور پھر جا کے اس کے لیے ایک سرجری کے لیے اب سارا کچھ سیٹ اپ کرتے ہیں. کس ایج تک آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سیف ہے سرجری؟ اس میں کوئی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مطلب اگر ینگ ایج میں کروایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا بوڑھے لوگ بھی اس پہ کروا سکتے ہیں، یا بڑی عمر کے لوگ؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی اس کا اتنا کوئی اسپیشل کوئی وہ نہیں ہے. رائٹ. تو اس سے مطلب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ بچوں اور بڑوں میں آنکھوں کی بیماریاں ایک جیسی ہوتی ہیں یا اس میں کوئی فرق نہیں، مختلف ہوتی ہیں. اگر ہم سکوینٹ کی بات کریں، ٹیڑھے پن کی، تو یہ بھی جو ہے نا مختلف ہیں، ان کے مختلف ایک سٹیجز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. کہیں پہ جو ہیں بچوں کو افیکٹ کرتی ہیں، کہیں پہ بڑوں کو افیکٹ کرتی ہیں، تو اس میں مختلف ہیں اقسام، ان کی بہت چینجنگ ہوتی ہیں ان میں. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ میری اپنی بھی ہے، نزدیک کی نظر بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ریزنز ہیں؟ جی ریزن تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہے الیکٹرانک کا زمانہ ہے، اور انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے تو انڈور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ یوز ہو رہی ہیں آج کل. گیجٹس، موبائل، زیادہ تر ہم جتنا بھی قریب، بہت چھوٹے بچوں کو ہم نے موبائل دے دیا ہے، ان کا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. جتنا ہم یہ اس چیز کو دور کریں گے تو پھر یہ جو ہے نا اس میں ذرا گیپ آ جائے گا. لیکن اگر سروے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو 2050 کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو گلاسز کے بغیر ہو. اچھا کیونکہ سارا کام تو ہم نے سارا کام ہی اسی اسکرین پہ اسٹارٹ کر دیا، ہے. گیجٹ اسٹارٹ کر دیے، الیکٹرانکس کو یوز کر رہے ہیں، صحیح سے ڈائٹ نہیں لے رہے، کھانا پینا ہمارا ٹھیک نہیں ہے. مائیں جو ہمیں بچپن میں ہمارے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہمیں کھانا دیتی تھیں، وہ بڑے ہو کے پھر بھی وہی سارا کچھ ہے. دودھ سے تو بچے ویسے ہی بہت دور بھاگ جاتے ہیں. اور جنک فوڈس جو ہیں آج کل کی جنریشن جنک فوڈس بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں، ایکسرسائزز نہیں کر رہے، تو یہ پٹھے وغیرہ جو ہیں آنکھوں کے یہ کمزور ہو جاتے ہیں، ملٹی وائٹامنس وغیرہ کی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے جتنی بھی نزدیکی نظر ہے نا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں بڑی مفید معلومات دی. انشاءاللہ آپ سے ہم زیادہ استفادہ کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس میں اگر ہم روزہ رکھیں تو وہ بیماری بڑھ جائے یا ضرر رساں ہو یا کوئی پرابلم کرتی ہو؟ اس طرح کی بیماریاں ہیں جیسے کیٹریکٹ ہے، سفید موتیا ہو گیا، اور کالا موتیا ہو گیا، یہ ڈائبیٹک کوئی بھی بیماری جو شوگر سے ریلیٹڈ ہے، وہ بیماریاں ایسی ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے ریکمنڈیشن کے بعد ہی کوئی کام یا کوئی قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے بذات خود چھوڑنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم صحیح تحقیق کریں، شرعی تحقیق بھی کریں، اور اس کے بعد جا کے کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع. جی ناظرین، اس کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اگر کوئی ایسی پرابلم جس کا ذکر ڈاکٹر صاحبہ نے کیا ہے آپ کو ہے، تو اس کی پہلے پوری کسی مستند ڈاکٹر سے آپ نے تحقیق کرنی ہے، اور اس کے بعد شرعاً اس کو پورا آپ نے تحقیق کے بعد روزہ اگر وہ کہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز روزہ چھوڑنا بذات خود گناہ کبیرہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال آپ سے ہم ماہ مبارک رمضان کے متعلق رکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان دراصل نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کا جو تعارف کروایا ہے وہ نزول قرآن سے کروایا ہے. لیکن اس میں ایک ادب کے طور پر روزہ بھی واجب کیا ہے کہ آپ نے یہ پورے 30 دن روزے رکھنے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیوں جو ہے روزوں کے لیے منتخب کیا، اس کی کیا وجہ. سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی نظر میں ایک عظیم مہینہ ہے، اور اس میں روزے فرض کرنا اس کا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کسی بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے روزے جو ہیں واحد ایسا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے ہم قریب کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم بہترین مشق ہے. جی یہ ایک بہترین حل ہے ہمارا کہ ہم اللہ
کی قربت حاصل کر رہے ہیں تو ہم روزے رکھیں. اور جب اس کی ایک مثال ایسی بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا راز و نیاز کرنے کے لیے، تو پہلے ان کو بولا تھا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، روزے رکھے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے پاس آئے تھے. پھر راز و نیاز جتنے بھی تھے کہ وہ وہ اللہ کے. پرہیز اور وہ پاکیزگی ان کے اندر، جو کہ نو ڈاؤٹ پہلے سے وہ ایک نبی ہیں، لیکن یہ ضروری ادب تھا. جی، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ روزے جو ہیں وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے واحد طریقہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود جو ہے ایک روزے دار کا اگر روزہ رکھتے ہیں، روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اس حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں رمضان میں رکھوائے، اور رمضان کا مہینہ بذات خود ایک عظیم مہینہ ہے. بہت خوب ناظرین، محترمہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا. ماہ مبارک رمضان ماہ ضیافت اللہ ہے. اس میں ہمارا میزبان خود پروردگار عالم ہے، اور ہمیں اس نے اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، مہمانی کا شرف دیا ہے، اور جو نعمت ہمیں اس دسترخوان سے نصیب ہوگی وہ تقویٰ ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا جو فلسفہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے، کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں تقویٰ آنا چاہیے، ہمیں متقی بننا ہے. اور دراصل یہ ماہ مبارک ایک انسان کی گمشدہ انسانیت اور ہویت کو واپس لوٹاتا ہے. انشاءاللہ ہم اس قرآن انسان کے بارے میں مزید بحث کریں گے، لیکن تب تک آپ اپنے ذہن میں اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ کیا ہم گمشدہ ہیں؟ کیا ہم نے اپنی تلاش کرنی ہے؟ کیا ہم نے انسان شناسی کی طرف جانا ہے؟ انشاءاللہ ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ تعاون اور مددگار ثابت ہونے کی کوشش کریں گے، اور خود بھی سمجھیں گے کہ ہماری انسانیت اور ہماری ہویت کہاں گئی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان میں لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جیسے پہلے بھی میں نے کہا، وہ ڈاکٹر سے لکھوا لاتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، ڈاکٹرز کے لیے یہ اتنا آسان ہے کہ وہ فوراً لکھ دیں کہ جی آپ کل کا روزہ چھوڑ دیں؟ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے جو اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور پھر ہم آرام سے کسی کو بھی ریکمنڈ کر دیں کہ نہیں آپ روزہ نہ رکھو یا کچھ اس طرح سے ہے. اس کے لیے باقاعدہ تحقیق کرنی چاہیے. روزہ چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی. اچھا، جو ہم نے سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے، ایک جنرل رول اگر ہم لیں کہ ایسی کوئی بھی دوا یا ایسی کوئی بھی بیماری کہ جس میں آپ نے دن میں کھانا کھانا ہے، جیسے شوگر بھی بعض لوگوں کو بہت سویئر لیول تک ہوتی ہے، اور یا ایسی کوئی میڈیسن لینی ہے، کوئی ایسا انجیکشن لینا ہے کہ جس کے بغیر ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جو ہم نے سنا ہے، تو وہ صرف ڈاکٹر کی تحقیق کے بعد روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کیا کہتی ہیں، ایسا ہے؟ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان میں روزہ چھوڑنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہے، بالکل کھلی چھوٹ ہے. بالکل. جیسے اب کچھ سفر بھی ایسا ہے کہ اللہ نے اس میں جو ہے چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ اس کو بعد میں رکھیں. جی، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا. ایسے ہی. تو اس چیز کو دیکھے پھر ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں کہ ہاں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ اس میں کھانے کی یا پانی پینے کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ بہت ضرورت ہے ان کو، یا میڈیسنس کی ضرورت. اچھا، ملٹی وائٹامنس کے انجیکشنز روزے کی حالت میں لگائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو آپ نہیں کر سکتے. ویسے بھی یہ میرا خیال ہے علماء زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کہ وہ کس حد تک اس کے، یعنی اگر ان کو طاقت محسوس ہو اور اس میں، اور ان کے روزہ رکھنے کا مقصد حل نہ ہو رہا ہو شاید، تو اس کا پھر یہ حل بھی ہو سکتا ہے کہ افطاری کے بعد آپ کر لو. ایسا بھی ہے. جی، کیونکہ اگر آپ کو ٹائمنگ ایک ہی ہے کہ آپ نے ایک میڈیسن لینی ہے، ملٹی وائٹامن موسٹلی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے دن میں ایک دفعہ لینی ہے. ایک دفعہ لینی ہے، بالکل. تو آپ افطاری کے بعد سحری سے پہلے لے لیں یا افطاری کے بعد لیں. سحری سے پہلے یا افطاری کے بعد، کیونکہ روزے میں مجھے نہیں لگتا کہ پھر ہمیں چھوڑنا چاہیے. ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جب ایک ٹائم پیریڈز ہمیں دے چکے ہیں تو پھر اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو انشاءاللہ آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. چلتے ہیں حسن کی طرف. کیا سنائیں گے ہمیں؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے. بسم اللہ کیجیے.
وہ سوئے لزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لزار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لزار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا قدم میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات راجا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لزار پھرتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے لیے اور جس قلب نورانی پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں بہترین ادب ہے یہ کہ ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و صلوات بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم حسن سے اس بارے میں ہم مزید نعتیں سنیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو ایک تو اس کا حل ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جی گلاسز لگا لیں، جیسے آپ نے بھی بتایا، اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے اس کا کہ جس سے گلاسز اتر جائے؟ جی، اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے کچھ ڈیزیز ہیں، ریفریکٹیو ایرر ہے، اس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گلاسز نہیں لگوانی تو لینس بھی آج کل بہت ان ہو چکا ہے، لینس لگا سکتے ہو۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں لینس نہیں ٹھیک، تو آپ اس کی ایک سرجری ہوتی ہے، ہم نے وہ سرجری جو ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں وہ سرجری کروا دیں تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے لینس اور ان چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے پچھلے پروگرامز میں ایک موضوع بحث شروع کیا تھا، ایک بحث وہ تھا قرآن فہمی کا ادب، کیا آداب ہیں قرآن فہمی کے۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنے ناظرین کے لیے ظاہر کریں، واضح کریں کہ کیا فہم قرآن کے کوئی درجات بھی ہیں، کہ ہر انسان قرآن فہمی میں ایک جیسا ہے، اس کا لیول اور سطح ذہنی ایک جیسی ہے؟ درجات تو ان کے کافی سارے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہمیں یہ ادب میں آتا ہے کہ ہم پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے قرآن پاک کو اٹھائیں، ان کی تلاوت کریں، اور کوئی اس طرح سے بات نہ ہو قرآن کے سامنے یعنی کہ جو نازیبا ہو۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بذات خود ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو ہمیں آج کے دور سے، اگر ہم پچھلے دور پہ جاتے ہیں وہاں سے لے کے اب تک اتنا سب کچھ ہوتا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ صرف اللہ کی واحد ایسی کتاب ہے جس کو ہم اگر نعمت کی طرف دیکھیں تو نعمت بھی ہے، اللہ کا ایک خاص احسان ہے ہم پہ۔ تو اس کے درجات بہت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غور و فکر کریں کہ مقصد کیا ہے، قرآن پاک کے اندر ایسا کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ بذات خود اللہ کا ایک کلام ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مصیبت پیش آتی ہے، اگر آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کھولتے ہیں آپ کو اسی وقت اس کا حل نکل آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یعنی اللہ صرف تعالیٰ ورد نہ کریں، ہم اس سے کوشش کریں کہ کچھ لیں۔ جی، یہ اس کا صحیح۔ مقصد جانیں۔ قرآن ہمیں بتاتا کیا ہے؟
قرآن میں ایسی کیا بات ہے جس سے ہماری مصیبتیں ختم ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کر رہا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے. جی ناظرین, بہت خوبصورت انداز میں محترمہ نے بیان کیا. ہم آپ کی خدمت میں جو بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کے آداب ہیں اور اسی طرح قرآن فہمی کے درجات بھی ہیں. ہر مطلب قرآن, ہر آیت کا مطلب کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے, ایک اس کا باطن ہے. ہر انسان کی سطح ذہنی مختلف ہے اور سب انسان قرآن کو ایک طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی طبقہ, کوئی فرد انسان قرآن کریم کا مخاطب نہیں ہے, یا وہ یہ کہہ کے دست بردار ہو جائے کہ یہ عربی میں نازل ہوا, میری زبان نہیں ہے, لہٰذا میں اس کا مخاطب نہیں ہوں, یا یہ کہے کہ میں اس سے میرے لیے کوئی مطلب نہیں ہے. ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا مطلب اس سے کشف کرے. لیکن یہ بھی چیز اسی طرح واضح ہے کہ ہر انسان اس کو اپنے سطح ذہنی کے مطابق لے گا. اس کو اگر میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں تو بہترین مثال اس کی بارش کی مثال ہے. ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو, بارش کو سب جانتے ہیں, سب سمجھتے ہیں, لیکن اس کو ہر انسان اپنی سطح ذہنی اور اپنی علمی حد کے مطابق سمجھتا ہے. ایک شخص بارش کو اس طرح دیکھتا ہے کہ یہ میرے فصل کے لیے بہترین ہے, جب بارش ہوگی تو میرا کھیت لہلہائے گا. لیکن دوسرا کہتا ہے کہ بارش درجہ حرارت کو کم کرتا ہے, سو گرمی کی شدت کو توڑنے کے لیے بارش ضروری ہے. لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے بارش رحمت خدا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی آیات سے ہر انسان ایک جیسا مطلب اخذ نہیں کر سکتا اور نہ ایک طرح کے معنی کشف کر سکتا ہے. ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس سے اپنے حصے کا مطلب لے گا. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کے پاس جائیں اور اس سے اپنی ضروریات اور مطالبات اس کے سامنے رکھیں اور اس سے اس کا حل لینے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ یہ حل قرآن کریم دیتا ہے, کیونکہ قرآن صرف اور صرف انسان کے لیے اس کائنات میں نازل ہوا ہے اور کسی مخلوق کا مخاطب قرآن کریم نے نہیں کیا. انسان قرآن کریم کا محور ہے, اس لیے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن فہمی کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اچھا محترمہ, یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہوں گے, کیا تجربہ رہا, کس طرح کے پیشنٹس, اور ماہ مبارک رمضان کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ روزے رکھنے سے ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے, کیا ایسا بھی کبھی تجربہ ہوا؟ جی, جیسے پہلے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے ڈائبیٹک جو ہیں اس کے ریلیٹڈ ہیں, شوگر کے ریلیٹڈ, ان کے جو پیشنٹس تھے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی, یا موتیے کی یا کالی موتیا جو ہے ان کے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو ایک تو نظر کا بڑا ایشو ہوتا تھا, دوسرا یہ کہ ویکنیس, یہ تو زیادہ تر ایج جن کی ہو چکی ہو, ایج ریلیٹڈ بیماریاں, ان کو ذرا زیادہ ہی ایشو ہوتا تھا, ان کو نظر نہیں آتا, یا کھانے پکانے کے دوران زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ پریشان رہتی ہیں. ایسے ہی قرآن پاک پڑھتے وقت جو ہیں حضرات وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں, ان کو بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے ہمارے پاس آ سکتے تھے اور آتے تھے پیشنٹ. صحیح. اچھا, حاملہ خواتین کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ وہ مطلب اگر ظاہر ہے یہ آپ کی فیلڈ تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کی کولیگس بھی ہوں گی, کچھ دیکھا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی ایشوز بنتے ہیں رمضان؟ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو ہے ہر ایک بندے کی اپنی میٹابولزمس ہوتی ہیں, اپنا پورا سسٹم ہوتا ہے. اللہ نے جو ہے بہت باریکی سے ایک انسان کو بنایا ہے, تو اس کا ایک فارمولہ تھا. اللہ کی جو ہے اللہ کے کام ہے جس طرح سے انسان کو بنایا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی آنکھ ہے, وہ کتنی چیزیں دیکھ رہی ہیں, اس کے اندر کتنے لیئرز ہیں, کیا کیا ہے, وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. ایز اے پروفیشنل ہم اللہ کے مطلب زیادہ اس طرح سے قریب آ سکتے تھے اگر ہم اس کو صحیح سے دیکھیں. تو اس میں زیادہ تر ایسی خواتین تھیں کہ ان کو ضرورت تھی, تو وہ پھر ان کو میڈیسنس کی یا کھانے پینے کی اسپیشلی خوراک ان کا ہو, تو پھر ان کو جو ہے رمضان میں چھوٹ مل جاتی تھی. تو اس طرح لیکن تمام عورتوں کے لیے نہیں, تمام کے لیے جن نہیں کی ویکنس تھوڑی زیادہ ہو. جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ میٹابولزم ہے ہر ایک کا, تو اس حساب سے میڈیسنس دیکھتے ہیں, میڈیکیشن کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں, لیکن یہ ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے بغیر نہیں.
जी डॉक्टर साहबा, इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से सेगमेंट का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस सेगमेंट के बाद। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम और कुरान समझे में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे छोटे बच्चों को याद होगा, मेरे प्यारे बच्चों को, कि हमने पिछले सेशन में लफ्ज़ रब के बारे में समझा था। इंशाअल्लाह आज भी हम इसी लफ्ज़ को पढ़ेंगे अपने सेशन में। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लफ्ज़ रब कहते हैं तो हमारे समझ आता है माइंड में, यानी अल्लाह को क्या कहते हैं, रब कहते हैं। तो रब का मतलब वो ज़ात जो हर मखलूक के लिए क्या फ़राहम करती है, वो वसाइल, वो ज़रूरियात फ़राहम करती है जो उसकी नशोनुमा के लिए और उसकी बढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसके अंदर जो पोटेंशियल सलाहियत है उसे कमाल तक पहुँचाती है, यानी वो शय मुकम्मल होती है, मतलब परफेक्ट बन जाती है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद है, समझ में आया कि रब क्या है, रब क्या होता है? हाँ जी, ये कमाल यानी मुकम्मल होना मज़ीद समझाएं। ठीक कहा आप लोगों ने, सवाल आपका बिल्कुल अच्छा था। जैसे हमने मिसाल ली थी, किसकी मिसाल ली थी? सेब के बीज की मिसाल ली थी। इसमें क्या सलाहियत थी सेब बनने की? तो जब तक ये बीज सेब नहीं बनता हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट कहेंगे। इनकम्प्लीट था ना। जब ये सेब बन जाएगा तो ये होगा कंप्लीट, यानी परफेक्ट बन जाएगा। इसको कहते हैं तरबियत, यानी एक बीज का अपने असल मकाम तक पहुंचना। और ये होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे ज़मीन, पानी, हवा, और ये सब अल्लाह ने अरेंज किया है अपनी रबूबियत से। तो अब हम खुद अपनी एक मिसाल लेते हैं, यानी इंसान की मिसाल लेते हैं। आप बताएं, कुछ आपको पता है बच्चों, मालूम है अल्लाह किस तरह हमारे लिए रब है? अल्लाह हमें छोटे से बड़ा करता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक तो ये है कि जब हम कुछ भी नहीं थे तो अल्लाह ने हमें माँ के शिकम में रखा, वहाँ ग़ज़ा दी, फिर हमें दुनिया में लेकर आए। छोटे थे, अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ माँ के ज़रिए अरेंज किया कि हमारे बदन में परवरिश हुई और हम बड़े हो गए, जवान हुए, जहाँ हमारे अंदर फुल एनर्जी आ गई। ऐसा ही है ना मेरे प्यारे बच्चों? यानी हम मुकम्मल हो गए, परफेक्ट हो गए, ये सब हमारे रब ने किया। ठीक कहा, हमारा बदन परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें और खूबियाँ नहीं आती तो क्या हम परफेक्ट हैं या नहीं हैं? वो कैसे आएगी? क्योंकि अल्लाह रब है, इसका निज़ाम भी इसी ने किया है, इसी ने बनाया है। इसने हमें इल्म दिया, अपनी किताब कुरान दी, नबी दिए, ताकि वो हमें सिखाएं और हमारे अंदर जो अच्छाइयों के बीज हैं वो बाहर निकाल सकें, अंदर के बीज बाहर निकाल सकें। अब ये थोड़ा आप बच्चों के लिए मुश्किल होगा, इस पर अपने बड़ों से डिस्कस कीजिए, और ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी मज़ीद समझ आए। जब आप बड़े होंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ इतना ही कहूँगी और आप मेरे साथ दोहराएंगे। क्या दोहराएंगे? ये जुमला हमेशा आपने याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या? मैं बताती हूँ। वो ये है कि हम इंसान बनकर नहीं आए, इंसान बनने के लिए आए हैं। हम इंसान बनकर नहीं आए, हम इंसान बनने के लिए आए। तो साथ बोले मेरे, हम क्या हैं? इंसान बनकर नहीं आए, इंसान बनने के लिए आए हैं। फिर दोहराएंगे हम इसे, हम इंसान बनकर नहीं आए लेकिन इंसान बनने के लिए आए हैं। याद हो गया? अब अगर समझ में नहीं आया फिर भी इसे दोहराते रहें और पूछते रहें अपने बड़ों से, ताकि कभी ये बात भूल ना सकें। एक बार फिर कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम इंसान बनकर नहीं आए, हम इंसान बनने के लिए आए हैं। और हमें इंसान बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जैसे खाना पीना, हवा, ऑक्सीजन, ज़मीन और हिदायत, ये सब देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात। और ये सब देने वाला कौन है? रब। तो रब का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो चीज़ें देना जिससे हम इंसान
मुकम्मल यानी परफेक्ट बन सकें। अहसन, बिल्कुल, ना सिर्फ हमें बल्कि हर मखलूक को, इसीलिए वो रब्बुल आलमीन है। आलमीन यानी क्या? अच्छा सवाल है। आलमीन यानी हर चीज़, ज़मीन पर, आसमान पर, पानी में और दुनिया में जो हमें नज़र नहीं आती, इसकी हर मखलूक की ज़रूरियात को पूरा करना ताकि वो परफेक्ट बने और परफेक्ट बाकी रहे, यानी बका रहे। एक बात और कि रब अल्लाह की सिफत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस है और इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी और को अपना रब माने। जैसे कि फ़िरौन ने कहा, आपको याद है बच्चों, आपने कहीं से सुना होगा, फ़िरौन क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला। रब यानी वो जो हमें बड़ा होने के लिए सब चीज़ें देता है। तो क्या हमारे मामा पापा भी हमारे रब हुए? वो भी तो हमें खाना पीना, कपड़े, खिलौने, बुक्स और घर वगैरह देते हैं। नहीं, क्योंकि वो ज़रिया हैं जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है कि वो आपको दें, आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। अल्लाह को रब मानना यानी कि हमें यकीन हो, ईमान हो कि जो कुछ हमें कहीं से भी आ रहा है और ये सब जो मिल रहा है, तब भी देने वाला कौन है? हमारा रब यानी अल्लाह है। बाकी सब क्या है बच्चों? वसीले हैं। अल्लाह ने इन्हें वसीला यानी ज़रिया बनाया, वो हमें डायरेक्ट क्यों नहीं देता? ये अल्लाह का निज़ाम है। जैसे दरख्तों को पानी चाहिए तो वो अल्लाह ही देता है, लेकिन बादलों से पानी गिराता है। और पौधों को जो रोशनी चाहिए वो अल्लाह सूरज से देता है। बिल्कुल, ये अल्लाह ने निज़ाम इसीलिए बनाया है, अल्लाह का निज़ाम है, इसी तरह बनाया है ताकि हम इंसान एक दूसरे के साथ दें और एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के काम आए। लेकिन हमेशा याद रखना कि देने वाला कौन है? अल्लाह, और वो किसी के ज़रिए देता है, वो ज़रिया बदल भी सकता है। वो कैसे? जी, जैसे आपको फ्रेंड के घर जाना है और आपने अपने बाबा जानी से कहा कि कार भेज दें, गाड़ी भेज दें ड्राइवर के साथ, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं नहीं जा रहा, तो आपके बाबा ने टैक्सी भेज दी और अब आप पहुंच गए घर में। तो यहाँ पहुंचने का वसीला ज़रिया कार से टैक्सी हो गई, लेकिन भेजने वाला कौन है? आपके बाबा ही हैं। इसी तरह से जब हम जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, या हमारे सारे काम जो भी वसाइल हैं अल्लाह ने हमें दिए हैं, अल्लाह की रबूबियत से ही मिलते हैं। रिज़्क़ तो खाना होता है। सिर्फ खाना नहीं, हर चीज़ जो अल्लाह की तरफ से हमें मिलने, वो अपनी हमारी ग्रोथ करे, यानी बढ़ाई करे, हमारे लिए नशनुमा करे, वो रिज़्क है जो हमारा रब ही हमें देता है और कोई नहीं, लेकिन वो मुख्तलिफ ज़रियों से देता है। अभी आपने इन बातों को अपने माइंड में रखना है, ख़ुद समझना है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर आएँ और आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। याद रखिएगा, ये सब नेमतें देने वाला कौन ज़ात है? ज़रिए बनाने वाला, वसीले बनाकर देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है, रब है जो हम तक चीज़ें पहुंचाती है। जी बच्चों, अब हमारे प्रोग्राम का हुआ है वक्त ख़त्म, अपने ख़त्म पे पहुँचे हैं हम। याद रखिएगा आज आपका अपना दर्स, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। नाज़रीन, आँखें अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है और डॉक्टर साहिबा इस चीज़ को बेहतर जानती हैं कि हम कुरान पढ़ ही उसी सूरत में सकते हैं जब हमारी आँखें ठीक होंगी, उनका नूर तेज़ होगा। इस हवाले से मैं समझती हूँ कि आँखों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आँखें ठीक होंगी तो इंशाल्लाह हम कुरान की तिलावत को खूब तरीके से कर सकेंगे और कुरान को समझ भी सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि माह मुबारक रमज़ान में आपकी रूटीन क्या होती है? मतलब आप क्लिनिक भी करती हैं या किस तरह से शेड्यूल करते हैं अपनी मसरूफियात को? अभी तो आजकल जो है कुछ इस तरह से नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल जाना, सुबह फिर 2 बजे वापस घर आना, फिर शाम को इफ्तारी की तैयारी करवाना, तो ऐसे ही रूटीन रही है सारी ज़िंदगी। बस यही अब
اچھا، عبادات کے لیے ٹائم مل جاتا ہے آپ کو؟ جی، کیونکہ جی۔ خواتین کا زیادہ وقت تو جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ کچن میں گزروا دیتے ہیں، تو کیا جی سمجھتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ عبادت کا ٹائم مل جاتا ہے، کیونکہ ہمیں نکالنا ہی چاہیے، یہی جو ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے بے شک۔ اور یہ ضروری جز ہے، تو ہمیں اس چیز کے لیے ٹائم نکالنا ہے اور نکال دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم ایک سوال قرآن پاک کے بارے میں گفتگو جاری ہے، تو اسی کے بارے میں ایک اور سوال ذہنوں میں آتا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز پہ غور کرتے ہوں گے کہ قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب ہے، اور ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ کلام کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا؟ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، عالمگیر یعنی کہ رسول پاک جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں۔ بے شک۔ تو جب وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ پورے جتنے بھی دور گزرے، جتنی بھی امتیاں ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، غلام کہہ سکتے ہو، یا ان کی امت جو ہے ہیں۔ امت میں ہیں۔ تو اب جب ہمارے نبی پاک جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، تو ان کے لیے ان کے حساب سے ان پہ جو کتاب نازل ہوگی تو وہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جو ہر دور کے ہر مسئلے اور جتنے بھی اس میں واقعات ہیں اس میں درج ہوں۔ تو قرآن پاک جو ہے اس میں ایسا علم موجود ہے کہ وہ ہر دور کے لیے اور ہر نسل کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے، اپنی عالمیت ہوتی ہے، اور اس چیز کو لے کے جو ہے قرآن پاک ہمیں صحیح درس دیتا ہے۔ یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر دور کے لیے اور ہر اسی نسل کے مطابق پیغام اسی ہے۔ کے مطابق۔ بہت خوب محترمہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان ڈاکٹر ماریہ ہاشم صاحبہ سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب ہے، اور یہ ہر زمانے اور ہر نسل کے لیے اس کے اندر جدت ہے، اور اس پہ محترمہ ہمارے لیے اس مطلب کو واضح فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ جی محترمہ۔ جی، جیسے کہ اب پہلے دور میں دیکھا جائے تو جتنے بادشاہ تھے، یا آج کے دور میں دیکھا جائے، سب مفاد پرست ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہیں مفاد کے علاوہ کوئی کچھ نہیں آگے جو ہے پروسیڈ کرتا یا کچھ اس طرح سے، لیکن قرآن ایک واضح ہمیں نصیحت دیتا ہے، اور یہ ہمیں ہر دور کی ہر کہانی بھی اس میں واقعہ جتنے بھی ہوتے جاتے تھے وہ سارے اس میں واضح ہیں، اور یہ ہمیں ایک نصیحت دے رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے جانا چاہیے۔ جی ناظرین، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا، سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے انتباہ کرنے والا ہو، ڈرانے والا ہو۔ ناظرین، قرآن کریم کسی ایک دور کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے نازل نہیں ہوا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیام قیامت تمام امتوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم تمام نسلوں کے لیے ایک ہدایت ہے اور ایک پیغام ہے۔ ہم نے اس سے اپنے حصے کا پیغام اخذ کرنا ہے، اور اس پر اکتفا نہیں کرنا کہ جو پچھلی نسلوں نے ان سے پیغام لیا وہ اس نسل کے متعلق تھا، وہ اس دور کی ضرورت کے متعلق تھا، وہ ہمارے لیے شاید نہ ہو۔ آج جب جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت کے مطابق قرآن سے پیغام لینا ہے۔ ہمارا تعلق آج کے دور سے ہے، ہمارے بعد آنے والی نسلوں کا تعلق ان کے دور سے ہے، اور یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ یہ ہر آنے والی نسل کے لیے اسی طرح جدید ہے، اس کا پیغام نیا ہے، ہر پڑھنے والے کے لیے یہ اسی کے مطابق پیغام دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی معرفت ہو، ہمیں یہ سمجھ آئے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہم نے اس پہ بہت غور کرنا ہے کہ ہم نے گزشتگان کو نہیں پڑھنا، صرف پڑھنا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ پیغام ہمارے لیے ہے، ہم نے آج اپنی ضروریات کو قرآن کریم کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اگر ہماری علمی استطاعت اتنی ہوئی تو انشاءاللہ ہمیں اپنی ضرورت کا جواب قرآن کریم سے ملے گا۔
اچھا محترمہ یہ بتائیے کہ ابھی ہم آپ کے پروفیشن کے بارے میں تھوڑا سوال کریں کہ ڈاکٹرز جب کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں، تو کیا ان کے لیے ان کے اس پروفیشن کو کنٹینیو کرنا، یا جیسے سرجری بھی کر رہے ہیں ہوتے ہیں ڈاکٹرز اور بڑی سخت قسم کی بھی ہوتی ہیں ان کی مصروفیات، تو کیا اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ ڈاکٹرز روزے چھوڑتے بھی ہیں یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ کہ اس کو بہانہ بنا کر کے آج تو نہیں، ہماری سرجری یا آپریشن ہے تو ہم نے روزہ نہیں رکھنا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری روٹین ہے اور یہ ہم لوگوں نے ساری زندگی چلنا ہے اس کے ساتھ، تو اس کو جو ہے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، روٹین کو تو ہم نے فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب ڈاکٹر سرجری بھی روزہ رکھ کے کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے بہتر کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کا لطف بھی ساتھ جی شامل حال ہوتا ہے۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت بات محترمہ نے کہی کہ پروردگار عالم نے ہم پر کوئی ایسی بار یا وزن ڈالا ہی نہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں رکاوٹ بنے۔ اگر پروردگار عالم نے ہمارے لیے روزہ واجب کیا ہے تو کچھ کنڈیشنز اس میں رکھی ہے کہ ان کے اندر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن تحقیق ضروری ہے، کیونکہ ہر حکم الہی میں کوئی نہ کوئی منطق ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہمارے ہی فائدے کی ہوتی ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں پروردگار عالم کا کوئی مفاد نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ جو بھی ہمیں حکم دیے گئے ہیں یہ ہمارے ہی فائدے میں ہیں۔ یہاں ہم حسن سے یہ ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ اب تھوڑا سا وقت ہوا ہے کہ ہم نعت رسول مقبول کو بھی سنیں تاکہ ہمارے دلوں کو نعت رسول مقبول سے یہ گرما دیں۔ جی حسن، کیا سنائیں گے؟ کلام اعلیٰ حضرت ہے۔ جی پلیز سنائیے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، اور ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا الوہ کیا جانے، اس رواش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے
صدقہ تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، بہت خوبصورت کلام، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے قرآن فہمی اور قرآن کریم کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے بہت لازم ہے، اسی طرح جس قلب نورانی پہ یہ عظیم کتاب نازل ہوئی اس ہستی کی معرفت حاصل کرنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور بہترین وسیلہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرآن کریم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں بہترین ایک جو فرصت ہے وہ تلاوت قرآن کریم کے بارے میں ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے آنکھیں جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، یا اس کے اندر کتنی تیزی ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ گلاسز لگا لیں یا اس طرح سے کوئی؟ سب سے پہلے تو اگر آپ جو ہیں شرعی لحاظ سے دیکھیں تو قرآن پاک خود ایک نور ہے، اور جتنا آپ اس کی تلاوت کریں گے آپ کو کبھی بھی گلاسز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے کہ پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں جو ہمارے آبا اجداد تھے وہ یہ چیز جو ہے ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں یوز کرتے تھے گلاسز. 130 عمر کی بھی ایک خاتون تھیں جن کو گلاسز زندگی میں نہیں لگی، کیونکہ وہ تلاوت قرآن پڑھتی تھیں، اور ماشاء اللہ سے جو ہے وہ سورہ یاسین کا ہر وقت ورد کرتی تھیں، تسبیح پہ پڑھتی تھیں. قرآن پاک بذات خود ایک نور ہے، اور وہ یہ نور بذات دیتا خود ہے، ایک نور ہے، تو ہمیں اس پہ گلاسز نہیں لگاتے. زیادہ تر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم خود بھی نہیں لگاتے. لیکن جب اگر کوئی بیماری ایسی ہے جو سسٹیمک ہے آپ کو، جیسے کہ ڈائبیٹک کا پھر وہی ذکر آ جاتا ہے، جہاں پہ یہ ایج کے حساب سے دیکھو، پریس بایوپک کوئی پیشنٹس ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے ایج کے حساب سے لگنی پڑتی ہیں، جیسے 35 سال میں خواتین کو لگ جاتی ہیں. بچوں کو بھی آج کل دیکھا ہے گلاسز جی، لگے ہیں، وہ تو پھر ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ ایکسٹرا وہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ گیجٹس یوز کرنے والے بچے ہیں، کیونکہ اور زیادہ تر جو ہے نا کوئی ڈائٹ نہیں ہے ان کی، تو اس لیے ان کا پھر ہو جاتا ہے. لیکن جو اگر ہم لوگ بزرگ کی بات کرتے ہیں، ہم سے جو بڑے ایج کے لوگ ہیں، تو ان کو تب گلاسز لگتی ہیں جب وہ 35 سال کی عمر میں خواتین آتی ہیں، کیونکہ باریکی کے کام کر رہے ہیں، گلاسز جو ہیں وہ لگاتی ہیں، سلائی کڑھائی بھی بہت زیادہ جو کرتے ہیں پھر ان کو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نزدیک کا کام ان کا زیادہ ہے، دھاگے وغیرہ ڈالنا، یہ سلائی وغیرہ جیسے آپ نے ابھی بتایا. اور جو 40 سال ہے وہ یہ ایک کامن سی بات ہے کہ 40 سال کی عمر میں مرد اور جو خواتین ہیں ان کو لگ جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ صحیح سے پراپرلی ڈائٹ نہیں لیتے یا ایکسرسائز نہیں کرتے، یا تو پھر اچھا آئز کی بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے؟ جی، اس کی بھی مختلف ہیں، یوگا میں بھی اس میں زیادہ تر اس کا حصہ ہے. اچھا، تو یہ مطلب ایک نارمل آدمی کو بھی کرنی چاہیے یا جس کی نظر کمزور ہو؟ جی کرنی چاہیے. اور میں تو خود اگر بتا دوں کہ بچوں کو اسپیشلی کہ ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ تر جو ہیں ان کے ماں باپ ان پہ فوکس کریں، اور ان کا جو ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کا اسٹارٹ کریں، ڈائٹ وغیرہ ان کو صحیح سے پراپرلی دیں، کیونکہ بچوں کا بہت زیادہ ریئر کیسز ہیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ان کو گلاسز لگ گئی ہیں. اب حالات ایسے آ گئے ہیں، گیجٹس وغیرہ جو اب سب کے ہاتھوں میں کرتے ہیں. جی یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ظاہر سی بات ہے برائی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم نے اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال، ضرورت سے زیادہ، اسپیشلی جو گیمز وغیرہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اسپیشلی ان کا معائنہ کروائے، ہر ہفتے مہینے جب ان کا دل چاہے ان کا کروانا چاہیے. اچھا، چاہے وہ کسی آئی سائٹ ویک نہیں ہے تب بھی کروائیں، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو، کیونکہ یہ بہت اب ہر ایک بندہ جو ہے آئی سائٹس کے وغیرہ اس کے حوالے سے بہت ان کو پریشانیاں بہت ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اسپیشلی جائیں اور ان کا معائنہ کریں. جی ناظرین، ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکرین ٹائمز کم سے کم دیں، اور ان کا معائنہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ آن اینڈ آف اس کو جو ہے وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور ان کا معائنہ کرائیں کہ خدا نخواستہ ان کی نظریں کمزور تو نہیں ہو رہی. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم نے ایک بحث شروع کی ہے قرآن فہمی کی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کا محور کیا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن فہمی میں اور قرآن کا مخاطب انسان ہے، انسان قرآنی تعلیمات کا محور ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ پوری تعلیمات اس انسان کے گرد گھومتی ہے، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟
ظاہر ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس میں ہمیں ایک واضح نصیحت کی گئی ہے، اور یہ اگر آپ رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آیا بھی رمضان میں تھا. کچھ مفسرین اور کچھ علماء دین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں اس کا جو ہے نزول نہیں ہوا، جبکہ یہ بارش کی طرح آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نازل ہوا. لیکن کچھ مفسرین کا ہے کہ نہیں، یہ رمضان کے مہینے میں سارا کر کے جو ہے رسول مختلف پاک رائے کے، ہے ہر جی، مطلب رسول ہر پاک کے دل مسلک پہ، کی، ہر فقہ کی جی اپنی جی اپنی. یہ مختلف ہے. اب اس بحث میں اگر جائیں گے تو پھر بہت سی باتیں ہیں جو بنا صحیح. تحقیق کے ہمیں صحیح. نہیں کر سکتے. لیکن لیکن ہم اگر صرف انسان کی بات کریں، کیونکہ انسان تو ہر مذہب اور ملت اور مسلک میں ایک ہی جیسا، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مخاطب کر رہا ہے انسان کو، تو انسان وہ کون سا انسان ہے کہ جس کو قرآن نے مخاطب کیا؟ کیا وہ ہر انسان ہے؟ ہر ایک انسان یا ہے، کیونکہ مخاطب تو ہر انسان ہے لیکن اس سے مطلب اور اپنا جو ہے وہ پیغام کوئی خاص انسان لے سکتا ہے. جی، قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے وہ تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس یعنی کہ اپنے نفس پہ قابو پائے، اس کے بعد ہی وہ کوئی پیغام لینے کے قابل ہوتا جی، ہے. کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ نفس پہ قابو نہیں پا سکتا، لیکن اگر وہ پائے گا تو پھر اس کو واضح جو ہے یہ ہمیں قرآن پاک آیتوں کے اندر بتاتا ہے. پیغام نظر آئے گا. جی، ان کو کھلی نشانیاں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی نشانی ہے. یہ ایک کھلی نشانی ہے، کتاب جو ہے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے. تو اس میں تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. اگر آپ تزکیہ نفس آپ انسان کے بس میں ہیں تو تزکیہ نفس کرتا ہے تو وہ ایک اعلیٰ درجے پہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ایک درجے پہ بلند پہنچے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک ورڈ ہے تعلق کا استعمال ہوا ہے کہ ایک مطلب بلندی ہے، کہ وہ ایک بلندی پہ آئے. تعالی، اوپر آؤ. جی، تعالی کو ہم اگر دیکھیں تو وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ بلندی پہ آؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان، مخلوقات تو بہت سارے ہیں لیکن اشرف المخلوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا. بنایا. بالکل. تو یہ ہمیں قرآن پاک جو ہے کھلا درس دیتا ہے، نشانی ہے اس میں. بہت خوب محترمہ. ناظرین، بہت خوبصورت پیغام کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کر کے پستی میں رکھا. کہ دنیا پستی کی جگہ ہے، دنیا دنیا. اس کو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پست مقام ہے. پروردگار عالم نے انسان کو پستی میں بھیجا لیکن مقصد کو اونچا رکھا. اسے کہا کہ آپ تعالی، اوپر آؤ. پروردگار عالم نے انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا. بہت بنیادی اور ضروری معرفت ہے اس جملے میں کہ ہم نے یہاں انسان کے فریم میں آئے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک انسان، یہ جو ہمارا جسہ ہے، یہ جس طریقے سے حیت ہے جسمانی ہماری کہ ایک سر، 2 بازو اور 2 ٹانگیں اور ہم سب انسان، یہ انسان کا جسم ہے، حیت ہے. لیکن اس میں انسانیت کو ہم نے پیدا کرنا ہے. کیسے پیدا ہوگی؟ اسی قرآن فہمی سے. یہی قرآن بتائے گا کہ وہ قرآن انسان کون سا ہے. اور یہی ہمارا مقصد خلقت ہے کہ ہم نے اس پستی سے اٹھ کر اس اعلیٰ درجے پہ جانا ہے کہ جہاں پروردگار کے ساتھ لقاء اللہ کا رابطہ ہم قائم کریں گے جب ہمارا تعلق پروردگار سے جڑ جائے گا. ابھی ہمارا تعلق پروردگار سے کٹا ہوا ہے. ابھی ہمیں قرآن میں کوئی ہمارے متعلق بات سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتی. جیسے محترمہ نے بتایا ہے، ہمارا نفس پاک ہوتا جائے گا، ہم گناہوں کی آلودگی سے بچتے جائیں گے، ہم روزوں کے ذریعے متقی بنتے جائیں گے، ہم زحمت کریں گے، محنت کریں گے، اور رکاوٹیں تو جیسے میں نے پہلے کہا ہٹا دی گئی ہیں. تو اس ماہ میں بہت جلدی سے یہ سفر طے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم قرآن انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے بعد قرآن انسان بننے کی کوشش بھی کریں. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کا. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول آج آپ کے پاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک میں وہ کون سی غذائیں ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، یا جو اگر آپ لیں تو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. ان غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی غذا ہے جس کو آپ نے رمضان میں اوائڈ کرنا ہے.
سب سے زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ جب آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو جو آپ کا نارمل پیٹرن ہوتا ہے اس سے آپ کا پیٹرن جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. یعنی آپ کی روٹین جو ہے وہ کسی مطلب آپ نے صبح جو کھایا ہے اس کے بعد آپ نے شام تک کچھ بھی نہیں کھانا, اپنے درمیان کا میل اسکپ کرنا ہے جو آپ عام روٹین میں نہیں کر رہے ہوتے, اور دن میں بھی بیچ بیچ میں آپ میلز لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی اب بھی ہم جو کہ روٹین سے ہٹ گئے ہیں, تو جو نارملی روٹین میں ہم چیزیں لے رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ روٹین میں چیزیں اب استعمال نہیں کرنی, بلکہ ہمیں کسی اور پیٹرن پہ سوئچ کرنا ہے. تو اس میں آپ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کون سی چیزیں آپ کو نہیں کھانی. خاص طور پہ افطار کے وقت, جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے اور آپ روزہ کھولتے ہیں تو ایک دم آپ اپنے اسٹمک کو اتنا زیادہ فل کر لیتے ہیں, آپ بار بار ہسپتالوں کی وزٹ کرنے پڑتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انڈائجیشن ہو جاتی ہے, اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں, اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دی رمضان ہمارا ویٹ گین ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ اعتدال کو لے کر نہیں چلتے, آپ چیزوں میں بیلنس نہیں رکھتے, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہیلدی فوڈ کیا ہے, ان ہیلدی فوڈ کیا ہے, ہمیں کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے. تو اس چیز میں جو ماہرین تحقیق جو رمضان کے بارے میں جنہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سالٹ کا انٹیک رمضان میں افطار کے بعد کم سے کم کریں, یا سحری کے ٹائم میں بھی آپ سالٹ انٹیک جو ہے اس کو لمیٹڈ کر دیں. اس کی وجہ یہ کہ سالٹ آپ کی باڈی میں واٹر ریٹین کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ اس میں پیاس کی شدت محسوس کرتی ہے اور آپ کو پیاس محسوس ہونے لگتی ہے. تو اگر آپ سالٹ انٹیک کم کریں گے تو یقیناً آپ کا جو پانی کی مقدار ہے باڈی میں وہ مناسب رہے گی اور آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے پیاس کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ آپ ماہرین یہ منع کرتے ہیں کہ آپ رمضان کے دوران کیفین ہے یا پھر کافی ہے, چائے ہے یا چاکلیٹس وغیرہ ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ڈائیوریٹکس ہوتی ہیں. ڈائیوریٹکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی سے پانی کو کڈنی کے تھرو زیادہ سے زیادہ باہر نکالتی ہیں, ان کا استعمال کم سے کم کریں. کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال روٹین کے مطابق کرتے رہیں گے تو تھرو آؤٹ دا ڈے جو آپ کی باڈی کی واٹر کی نیڈ ہے وہ فلفل نہیں ہوگی اور آپ کے ڈی ہائیڈریٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ آپ کو فیٹی فوڈ نہیں کھانا. فیٹس اگر آپ لیتے ہیں تو وہ فیٹس آپ کو باڈی میں سٹور ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ آپ کو فوری انرجی پرووائڈ کریں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کی باڈی میں سٹوریج کو جو فیٹی سٹوریج ہوتا ہے اس کو بڑھاتے ہیں. کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے جس میں بیڈ کولیسٹرولز جو ہیں ان کے بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں. ساتھ میں اپنے شوگر کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو کم سے کم استعمال کرنا ہے, کیونکہ جو آپ ریفائنڈ شوگر لیتے ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. اس کے آلٹرنیٹ پہ آپ نے جو نیچرل سویٹنرز ہیں جیسے کھجور ہو گئی یا اور پھلوں میں نیچرل سویٹ ہوتا ہے, آپ کوشش کریں اس کا استعمال کریں, ہنی کا استعمال کریں, لیکن آپ چینی جو ہے اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کریں, اس کے لیول کو آپ کم سے کم پر لے آئیں. اس کے علاوہ آپ اپنے کھانوں میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں, کوشش کریں کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ آپ اپنے کھانوں میں کیفین, چاکلیٹ یا چائے وغیرہ اس طرح کے بیوریجز کو کم سے کم کریں, کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کو ڈائیوریز کر دیتے ہیں, آپ کے باڈی میں پانی کی مقدار کو کم کرتے ہیں, بلکہ یہ آپ کی باڈی سے کیلشیم اور زنک جیسے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس کو بھی چلیٹ کر کے اور باہر نکال دیتے ہیں جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ کریں. پانی میں بھی یہ کہ کون سا پانی آپ کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ گرمی میں کام کر رہے ہیں, آپ کا الیکٹرولائٹ لاس ہو رہا ہے, تو آپ نے نمکیات جن میں پانی میں شامل ہو وہ نمکیات والا پانی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ماہرین رمضان کہتے ہیں کہ آپ اس میں کچھ ٹپس آپ میں دیتے ہیں, امپورٹنٹ پوائنٹس بتاتے ہیں کہ جس کے اکارڈنگ اگر ہم اپنا روزہ گزاریں گے تو انشاءاللہ کہ ہماری افطار, ہماری سحری اس قدر غذائیت سے بھرپور ہوگی کہ ہمیں اس میں روزے میں تھکاوٹ یا کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم کی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہمارا روزہ جو ہے وہ اچھے انداز میں گزر جائے گا. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کچھ ٹپس بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور روزے کے دوران ان کو اسکپ نہیں کرنا. سحری جو ہے آپ کی وہ آپ کی اسکپ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی سحری جو ہے اس کو ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ اسکپ کرتے ہیں تو آپ اپنے روزے کی ڈیوریشن کو بڑھا دیتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. دوسرا, آپ نے سحری اور رمضان افطار اور سحری کے دوران کوشش کرنا کہ پانی کا انٹیک زیادہ کریں. ہر گھنٹے کے بعد آپ نے پانی پینا ہے, اور مرد حضرات جو ہیں وہ 3.5 لیٹر, جبکہ عورتوں کے لیے ریکمنڈیڈ ہے کہ وہ دن میں 2.5 لیٹر جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں. تو اس پانی کو آپ نے افطار اور سحری کے درمیان جو ہے وہ یقینی بنانا ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنی افطار میں یا اپنی سحری میں
فیٹی میلز کو اوائڈ کریں، یعنی آپ وہ چیزیں استعمال کم سے کم کریں جن میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اینیمل فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، اور جو پلانٹس سے حاصل ہونے والے آئل ہیں، اولیو آئل ہو گیا، کینولا ہو گیا، سویا بین ہو گیا، جو ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ان کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوریجز جس میں کیفین ہو یا چائے ہے یا چاکلیٹس ہیں، ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ یہ آپ کے کیلشیم یا زنک کے لیول کو بھی کم کرتے ہیں باڈی میں، آپ کے فلوئڈ کو بھی باڈی سے ڈایوریز کراتے ہیں، آپ میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کو آپ کے جو نارمل نظام ہضم ہے اس کے پیٹرن کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ آئرن جو ہے اس کی ایبزارپشن کو ڈکریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اپنے فوڈ میں جو ہے وہ پروٹینز ضرور شامل کریں، بہت زیادہ ہیلدی فوڈ کھائیں، ہیوی میل، فیٹی میل، اسپائسی میل، سویٹ میل یا سالٹی میل، ان چیزوں سے کوشش کریں کہ اوائڈ کریں یا ان کو اپنی میل میں کم سے کم کر دیں، کیونکہ یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں بلکہ آپ کے روزے کو افیکٹ کرتی ہیں، آپ دن بھر پریشان رہتے ہیں اور آپ کا روزہ اچھے سے نہیں گزرتا، اور افطاری میں بھی آپ کو افطاری کرنے کے بعد آپ کو بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، مختلف قسم کی سینے میں جلن اور آنتوں کی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کاربونیٹڈ ڈرنکس کو اوائڈ کریں، کیونکہ وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں وہ ایسیڈیٹی کو انکریز کرتی ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے یورینری کمپلینٹس جو اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، یا ہارٹ برن وغیرہ کی پرابلمس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو ایسے بیوریجز کو اوائڈ کریں، کوشش کریں کہ پلین بیوریجز جس میں کہ جو ڈیری پروڈکٹس آ جاتے ہیں ان کا استعمال آپ یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ ڈیپ فرائی کی بجائے شیلو فرائی کی طرف جائیں، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ آپ بیکڈ چیزیں کھائیں، یا پھر آپ ایئر فرائر میں بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں جو ہیلدیئر بھی ہوتی ہیں، نیوٹریٹیو بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا اجزاء یوز کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کا استعمال کر رہے ہیں۔ پروٹینز کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں، پروٹین ایک بہت ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے جس سے کہ آپ کے جو مسلز ہیں، جو آپ کے اعصاب ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، مسلز آپ کے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جو سونے کے اوقات ہیں ان کو ریگولیٹ کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ رمضان میں لوگوں کے جو سلیپ پیٹرنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، یا اجتماعیت کی وجہ سے، یا راتوں میں آپ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا جو نارمل پیٹرن ہے لائف اسٹائل کا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کو جو ہے وہ ریگولیٹ کریں، جتنے آورز آپ کو نیند ریکوائرڈ ہے اس کو پورا کریں، کیونکہ ہمارے باڈی میں، ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، اور وہ میلاٹونن ہارمون جو ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے، اور یہ میلاٹونن جو ہے یہ آپ کی باڈی کے باقی ہارمونز کو جو ہے منظم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ ہارمون صرف اندھیرے میں ہی ریلیز ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں افطار کے بعد جو ہے آپ اسکرین ٹائم اپنا کم کر دیں، یا روشنیوں میں جانے سے پرہیز کریں، اور آپ کوشش کریں کہ اپنی سلیپ جو ہے اس کا ایک آپ پراپر پیٹرن ہو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ڈائٹ کو بھی مینٹین کرنا ہے، سلیپ کو بھی مینٹین کرنا ہے، ایکسرسائز کو بھی مینٹین کرنا ہے، اور چکنی چیزوں سے، چربی والی چیزوں سے، سالٹی چیزوں سے، سویٹ چیزوں سے، بہت زیادہ ہیوی میلز سے، بہت زیادہ فیٹی میلز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال یقینی بنائیں، جن میں دلیا وغیرہ آ جاتا ہے، براؤن بریڈ آ جاتی ہے، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کی باڈی میں ہضم کو بڑھاتی ہیں، فائبر ڈائٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، اور جو دالیں ہیں وہ پروٹین میں رچ ہوتی ہیں، آپ دالوں کا استعمال کریں۔ جو لوگ گوشت پسند نہیں کرتے وہ دالوں پہ سوئچ کر جائیں، اور وہ دالوں سے پروٹین کی جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افطار کے ٹائم پہ تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، اس طرح کی چیزیں کھانا بہت پسند کرتے ہیں، یا پھر کڑھائی ہے، دیسی کھانے ہو گئے جن میں نمک مرچ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ یا تو شیلو فرائی کی ہوئی چیزیں استعمال کریں، یا بیک گرل چیزوں پر سوئچ کر جائیں، اور یہ جو سموسے پکوڑے ہیں ان کی جگہ آپ کچھ ایسی چیز کھا لیں جو پیٹیز وغیرہ ہیں، جو نیوٹریٹیو بھی ہوتے ہیں، ہیلدی بھی ہوتے ہیں، بیکڈ ہوئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یا کڑھائی وغیرہ ہے، یا دیسی کھانے کھا رہے ہیں تو ان میں نمک مرچ کا استعمال جو ہے، گرم مسالوں کا استعمال کم کر دیں، کیونکہ جب آپ گرم مسالے زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو دن بھر پیاس کی شدت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں کہ آپ نے ہیوی میل، فیٹی میل، اسپائسی میل، سالٹڈ میل، شوگر سے بھرا ہوا میل، یہ چیزیں آپ اگر اوائڈ کریں رمضان میں تو یقیناً آپ ایک ہیلدی اور نیوٹریٹیو روزہ جو ہے وہ ٹائم روزے میں گزار سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھا روزہ رکھ کر ایک اچھے لائف اسٹائل کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے سے آپ کے بہت سارے ہیلتھ کے مسائل بھی دور ہو سکتے ہیں، آپ ایک اچھی ہیلدی لائف کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کا بلڈ کولیسٹرول، آپ کی بلڈ شوگر، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے یہ سب کنٹرول رہ سکتا ہے۔
صرف آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں کہ آپ کو چکنائی نہیں کھانی، آپ کو کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں لینے، آپ کو کیفین نہیں لینی، آپ کو کافی نہیں لینی، آپ کو چائے نہیں لینی. آپ اپنے رمضان کو نارمل روٹین کی طرح لے کر نہیں چلیں، بلکہ آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو کٹ آف کرنا ہے اپنی ڈائٹ سے، اور بہت ساری بینیفیشل چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نیند کو ریگولیٹ کرنا ہے، اپنے ایکسرسائز پیٹرن کو پراپر اس کے ساتھ لے کر چلنا ہے، تب جا کر آپ ایک ہیلدی روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں رمضان میں، اور ان سب چیزوں کو اوائڈ کر کے آپ اپنے روزے کو ہیلدی اور نیوٹریٹیو بنا سکتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ڈے آپ انرجیٹک رہ سکتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے جو امراض ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جا سکتے ہیں. تو رمضان ایک بہت اچھا موقع سمجھتی ہوں میں کہ آپ اپنے جو لائف اسٹائل پیٹرن ہے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بتول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سیگمنٹس میں بھی آپ کے لیے اخلاقی، فکری اور تربیتی مواد ہو، تاکہ آپ کی تربیت بھی ہو سکے، آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہو سکے. ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کا محور انسان ہے، اور یہ ہماری تمام قرآنی تعلیمات انسان کے گرد گھومتی ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے، بلکہ الہی فرض ہے کہ ہم اس سے اپنے حصے کا مطلب اخذ کریں اور وہ قرآن انسان سمجھیں پہلے اور پھر اس پہ عمل کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ہم اپنے معزز مہمان سے ڈاکٹر ماریہ ہاشم صاحبہ سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے ماہ مبارک کے رمضان کا بہترین پیغام پیش کریں. جی، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صرف اس مہینے میں نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے صرف اس مہینے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف اس میں پڑھیں، اور اگر اسی میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، غور و فکر کریں، مقصد کیا ہے، سب کچھ پڑھیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے وہی تعالیٰ کا جو ورڈ یوز ہوا ہے اور تزکیہ نفس ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے اس میں مل جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ بس قرآن پاک کو آپ نے صرف اس مہینے میں دیکھنا ہے یا اس کو وید کی طرح تیزی سے ہم صرف اس کو گزر جائیں، صرف گزرنا نہیں ہے. خود قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. اور اگر آپ عربی میں نہیں وہ سمجھ پا رہے تو آپ اردو میں پڑھیں. اور یہ ضروری ہے، میرا خیال ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو سمجھ آئے. جی، تاکہ سمجھ آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، مقصد کیا ہے. ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں، اور اس میں بہت ہدایت ہے، اور انشاءاللہ ہم ہدایت پا سکیں گے. بہت خوب، ماشاءاللہ. جی ناظرین، بہت خوبصورت پیغام، اور یہی پیغام ہمارا بھی ہے کہ یہ ماہ مبارک کے رمضان قرآن فہمی کا مہینہ ہے. اس میں ہم نے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا بھی ہے، اور اس پہ جو بہترین فرصت ہے اور بہترین فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کو ٹھہر کے پڑھنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ورد کی طرح تیزی سے گزر جائیں اور یہ سمجھتے اور سوچتے رہیں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں 2 قرآن کریم کا دورہ کرنا ہے، 3 پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے ہیں. آپ ایک پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں. ایسا پڑھیں کہ جب ماہ مبارک رمضان گزرے، ختم ہو جائے، تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو چکی ہوں. ہم یوں نہ رہیں جیسے اس وقت ہیں. ہم جس قدم پہ ہیں، جہاں ہیں، وہاں سے 10 قدم، 15 قدم، 2 قدم آگے ہوں. یہ نہ ہو کہ یہیں رکے ہوئے ہوں، کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی بدبو آ جاتی ہے. ہمیں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھنے سے مراد یہی ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور سفر کو جاری رکھنا ہے، اور پروردگار عالم سے زیادہ قرب حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اس الہی فریضے پہ عمل بھی کریں گے، اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہم آپ کے لیے یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ ہم گمشدہ انسان ہیں. بہت شکریہ محترمہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے مصروف اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کا بھی حسن بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے آپ بہت مصروف رہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے ہم گزارش کریں گے محمد حسن سے کہ وہ ہمارے لیے ایک منقبت پیش کریں. آپ منقبت سنیے اور مجھے دیجیے اس پروگرام سے اجازت. خدا حافظ. عطا ان کی وراثت ہے،
سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گئے والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گئے والے، وفا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، گواہ قدسی بھی ہیں لوگوں، گواہ قدسی بھی ہیں لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے۔